کہ تجھے اس بات پر یقین ہے، ہمارا اندازہ بھی یہ تھا اور وہ اندازہ صحیح سچا نکلا۔ جہاں تک منافق یا راوی کو شک ہے کہ مرتاب کہا کہ جس کو نبی کی باتوں میں ریب تھا، لا ادری ای ذالک، یہ جملہ معترضہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسماء نے کون سا لفظ بولا، منافق کہا یا مرتاب کہا۔ بہرحال وہ بندہ جواب یہ دے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی، کیا کہوں۔ سمیعت الناس، بس دنیا کچھ کہتی تھی میں بھی کہتا تھا، یقولون شیئا فقلت، تو میں وہی بات دہراتا، اب پتہ نہیں کہ وہ کیا تھا۔ آگے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم۔ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ چونکہ کتاب العلم چل رہا ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ جس کو جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پہلے علم کو حاصل کریں، اس کے بعد علم کا فریضہ اور علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کو آگے منتقل کرے، اوروں تک پہنچائے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں کے مدرسے میں، اپنی گاؤں کی مسجد میں امامت کرے، وہاں چھوٹے بچے پڑھائے، یہ ہے ذمہ داری۔ تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس، یہ وفد 2 مرتبہ آیا۔ یہ سمجھا کہ 8 ہجری میں فتح مکی کے بعد بھی یہ آیا اور 9 ہجری میں بھی یہ وفد 2 مرتبہ آیا۔ تو ان کو اللہ کے نبی نے ترغیب فرمائی، معلوم ہے کہ شاگردوں کو ترغیب بھی دینی چاہیے کہ بیٹے تم پڑھ رہے ہو، تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ مولوی بن کر پھر کاروباری بن جاؤ۔ بھلی بنو، حلال کا کاروبار کوئی منع نہیں ہے، اور بلکہ ضروری ہے کہ آدمی پریشان نہ ہو، لیکن دین کو نہ چھوڑو، دین کے ساتھ تعلق لگا ہونا ضروری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، نہیں تو رفع العلم ہو جائے گا۔ جب رفع العلم ہو جائے گا ظہور جہل ہو جائے گا، جب ظہور جہل ہو جائے گا ہر قسم کی حرام کاری عام ہو جائے گی، شراب پیا جائے گا، زنا زیادہ ہوگی، عورتیں کثیر ہو جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کی قائم کرنے کا سبب کیوں بنیں، ہمیں جتنا ہو سکے کہ قیامت کے قائم ہونے کے اسباب سے بچیں۔ لہٰذا اس کا حل یہ ہے، اس کی جو ہے یہ گویا قیامت کے آنے کا دفاعی مورچہ ہے۔ دفاعی مورچہ جو ہے وہ مدرسہ اور درسگاہ ہے، اور وہ پڑھنا پڑھانا ہے، اور مدرسہ نام جو ہے وہ صرف ایک بلڈنگ کا نہیں ہے، بس ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، اپنے گھر کے ایک کمرے میں 4 پائی بیٹھ کر آپ نے کسی کو سبق پڑھا لیا، یہ بھی مدرسہ ہے۔ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، بس مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے۔ تو بہرحال عبد القیس کے وفد کو یہ ترغیب فرمائی، الا ان یحفظ الایمان، پہلی بنیادی بات ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر ایمان ہی چلا گیا الیاذ باللہ، بس پھر تو سب کچھ گیا۔ ایمان کی حفاظت، اس کے بعد آگے علم کی حفاظت، یعنی علم کو صرف سننا نہیں، اور اس طرح کہ بھائی ادھر کی بات سن کر کے اس کان سے نکال دی۔ مثال کے طور پہ کل کے سبق میں ایک اشکال ہوا کہ حدیث میں ممثل جو ہے اس میں یعنی تقسیم ثلاثی ہے اور ممثل لہو میں سنائی ہے، تو یہ اشکال ہے، اس کے 2 جواب نووی کے حوالے سے، علامہ سندھی کے حوالے سے۔ اگر آپ نے سمجھایا تو آپ سارے کل بک پر لکھ کر کے مجھے سارے دکھاؤ، یہ بات قبول ہے؟ کریں گے یہ سوال بھی جواب بھی پورا سمجھ کر کے اچھے لکھ کر مجھے دکھاؤ، پھر میں دیکھوں کہ واقعی آپ محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک آگے یہ ہے کہ وَيُخْبِرُ مَن وَرَاءَهُم، علم کو یاد کرنا، یہ ہم نے استادوں سے سنا ہے کہ جو بات تم پڑھ رہے ہو اس کو یہ پتہ ہے، یہ تکرار جو ہوتا ہے، یہ تکرار کیا ہے؟ وَيَحْفَظُ الْعِلْمَ، یہ تکرار علم کی یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَيُخْبِرُ مَن وَرَاءَهُم، پھر آگے یہ ہے کہ علم کو آگے امام بخاری نے اوپر باب رکھا فضل من علم وعلم، کہ بھائی آگے تعلیم بھی ملا کر پھر فضیلت ہے، صرف پڑھنا فضیلت نہیں، لیکن دونوں چیزوں کا مجموعہ فضیلت کا باعث ہے۔ آپ تعلیم تب کر سکیں گے جب خود سمجھیں گے، جب آپ نے ایک بات اپنے اندر استعداد پیدا نہیں کیا، صلاحیت کو پیدا نہیں کیا، آپ خود بنے نہیں، دنیا کو کیا بنائیں گے؟ ہر کے خود گم استقرار رہبری کند، جو خود ہی گم ہے دنیا کی رہنمائی کیا کرے گا؟ تو میرے بھائی، میرے عزیز، یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یخبروا من وراءہم، یہ عالم کی ذمہ داری ہے جو ان کے پیچھے لوگ ہیں۔ آپ اس وقت بڑے ہیں، کل نیا نسل آئے گا تو آپ یہ باتیں آپ کی ذمہ داری بنے گی، پہلے بوڑھے مر جائیں گے، وَيُخْبِرُ مَن وَرَاءَهُم، تو بات یہ کہ پیچھے والوں کو خبر دیں۔ اب یہ امام بخاری اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مالک بن حویرث، یہ ایک صحابی، اور یہ جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ان کی جو داخلہ تھی وہ کل
یعنی 15 دن کی داخلہ تھی۔ اب 15 دن میں کسی کو خلافت مل جائے، 15 دن میں کسی کو اگر علمی مقام مل جائے، یہ تو خدا کا فضل ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو 1 ہفتے 15 دن میں خلافت مل گئی حضرت حاجی صاحب سے۔ تو یہ مالک بن حویرث کی طریقہ۔ تو 15 دن کی داخلہ، 15 دن میں عالم فاضل ہو کر کے نکلے ہیں اور درسگاہ سے فاضل ہو کر کے آگے جا کر اپنے قوم میں وہی باتیں پہنچائی ہیں۔ تو مالک بن حویرث کے اسی عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم کو یاد کر کے اوروں کو پہنچانا ہے۔ تو مالک بن حویرث فرماتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا علی اہلیکم، اب بس آپ بھلی چلے جاؤ، اپنا جہاں علاقہ ہے وہاں جاؤ، اور آگے کیا فرمایا فعلموہم، جانے کے بعد بیٹا یہاں جو تم نے پڑھے ہو پڑھ کر کے آگے تعلیم کرو۔ تو اسے اللہ کے نبی کے فرمان سے سمجھ میں آیا کہ یہ ذمہ داری ہے، جیسے ایک آدمی کوئی منصب سنبھالتا ہے تو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یا تو نہ پڑھو، باقی پڑھنا ہے تو پڑھنے کی ذمہ داری ہے، آگے منتقل کرنا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، غندر جو ہے اس کا نام جو ہے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہے محمد بن جعفر، محمد بن جعفر اس کا نام ہے، اور مشہور غندر غندر ہو گیا ہے۔ اب ہر جگہ حدیث میں جہاں بھی روایت میں آتا ہے غندر غندر غندر، غندر کی معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابن جریج کے پاس یہ پڑھ رہا تھا۔ ابن جریج کون ہے؟ عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، یہ اس کا پورا نام ہے، عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، اس کے پاس یہ غندر محمد بن جعفر پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے سبق میں کچھ زیادہ باتیں کی، کوئی ذرا ایک شور کا انداز ہو گیا، انہوں نے کہا یا غندر اجلس، بیٹھ جا، شور کرنے والا۔ بس اس کے بعد اس کا لقب پڑ گیا غندر 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 غندر، تو آج تک غندر ہے۔ قال حدثنا شعبہ، امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ، وہ روایت بیان کرتے ابو جمرہ سے، اور ابو جمرہ وہی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے خصوصی شاگرد تھے۔ قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، عبداللہ بن عباس جب حدیث پڑھاتے تو مجمع بڑا لگ جاتا، تو ان کے الفاظ کو میں آگے مکبر کی طرح منتقل کرتا، تو ان کی باتوں کی میں ترجمانی کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا، مجھے کہا بیٹا آپ میرے پاس رہ جاؤ، تنخواہ بھی دوں گا۔ بس کام میرا یہ تھا کہ سبق پڑھاتے میں ان کی بات آگے منتقل کرتا۔ اس پر انہوں نے ایک قصہ سنا کہ ایک مرتبہ طلباء کو حدیث پڑھائی، وہ میں نے بھی سنی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الوفد، راوی کو شک ہے کہ یہ کہا کہ وفد کون ہے یا یہ کہا کہ قوم کون ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ آنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کس برادری سے تعلق ہے۔